عمار، حسن اور زہرا کو آج ٹیوشن پڑھنے کے بعد واپسی پر دیر ہو گئی۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ عمار کے منع کرنے کے باوجود حسن اور زہرا نے گھر جانے کے لیے مختصر راستے کا انتخاب کیا۔ مجبوراً عمار کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اس راستے پر ایک خوفناک حویلی تھی۔ اس شام تینوں بچے جب حویلی کے سامنے سے گزرے تو حویلی میں روشنی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زہرا فوراً بولی، ہمیں اندر جا کر دیکھنا چاہیے، ہم نے آج تک اس گھر میں روشنی نہیں دیکھی۔ زہرا کی توجہ دلانے پر وہ تینوں روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ دبے قدموں کے ساتھ وہ سب حویلی میں داخل ہوئے۔ اس روشن کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچ کر انہوں نے چپکے سے اندر جھانکا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ 4 افراد جن کے پاس مختلف رنگوں کے تھیلے پڑے تھے اور وہ ڈھیر ساری رقم گننے میں مصروف تھے، ان کے پاس بہت سا اسلحہ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بچوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمار نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر حسن اور زہرا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں دبے قدموں حویلی سے باہر نکلے، دوڑ لگائی، گھر پہنچ کر دم لیا۔ بچوں نے انتہائی بہادری اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام حالات سے اپنے والد انسپکٹر اکرام کو آگاہ کیا۔ حویلی کے اندر آنکھوں کا دیکھا حال سنایا۔ انسپکٹر صاحب نے فوراً تھانے فون کیا، پولیس فورس کو متعلقہ حویلی کا پتہ سمجھایا۔ خود بھی اپنی جیپ میں بیٹھے حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پولیس نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس کی نفری کے ساتھ انسپکٹر اکرام اس پراسرار حویلی میں داخل ہوئے اور ان 4 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے باہر لے آئے۔ بعد میں انکشاف ہوا، چاروں مجرموں کا تعلق خطرناک جرائم پیشہ گروہ سے تھا۔ اگلے روز کے اخبارات میں جہاں ان 4 مجرموں کی تصاویر چھپی تھیں، وہیں پولیس کی جانب سے عمار، حسن اور زہرا کو بھی سراہا گیا، جن کی بدولت ان جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری میں مدد ملی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے تینوں بچوں کو تعریفی اسناد نقد انعام میں نوازا۔